اوکے جی، تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں بنیادی طور پر چند ایک ضروری چیزیں ہوں گی. آؤٹ لائن جو ہے وہ میں آج کی لکھ دیتا ہوں یہاں پر. ہم سب سے پہلے کچھ جو ہے قرآنی سوال و جواب قرآنی سوال و جواب ہم دیکھیں گے. یعنی کہ قرآن پاک کے مطلب کہہ لیں کہ کچھ بنیادی سوالات ہیں جو قرآن پاک میں مختلف طرح سے پوچھے جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد آج کا ٹاپک ہم کریں گے جی تفسیر اور تعویل کا. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ تفسیر اور تعویل یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ہم دوسرے نمبر پہ تفسیر و تعویل دیکھیں گے، ان کا فرق دیکھیں گے. اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے تفسیری ماخذ. تفسیری ماخذ کون کون سے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کس طرح کی جا سکتی ہے، کون کون سے ٹاپک ہے اس میں، یہ سارے دیکھیں گے. اور چوتھے اور آخری نمبر پر ہم دیکھیں گے تفسیر کی اقسام. یہ ہماری آج کی 4 بنیادی آؤٹ لائن ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے پاس پینسل رکھ لیں، رجسٹر رکھ لیں، اس کو نوٹ کرتے جائیں. آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. نوٹ آؤٹ کے ریکارڈنگ مل جائے گی اور بعد میں آپ سن بھی لیں گے، لیکن جو چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر ہوگی وہ آپ کے آپ کو نہیں اندازہ کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو بعد میں. ایک چیز دوسرے نمبر پہ اگر نہیں ہے تو موبائل میں بھی کسی نوٹ پیڈ کسی پہ لکھ کے لکھتے جائیے. لکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، لکھنے سے چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہتی ہیں. اوکے جی، آتے ہیں جی ہمارا جو کل کا ہمارا ٹاپک ہم نے چھوڑا تھا، آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں اور وہ ہے سوال و جواب. یہ قرآن پاک کے کچھ بنیادی سوال ہیں جو اکثر ہم سے پوچھے جاتے ہیں. بہت زیادہ کوشچن ہیں، بہت زیادہ سوالات ہیں اور سارے ڈسکس نہیں کیے جا سکتے. میں کچھ بنیادی اور مین اور اہم سوالات آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں یہاں پہ نوٹ بھی لکھ لے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، جتنے ایک دفعہ ہوئے ہم اس کو کور کریں گے، آپ اس کو لکھتے لیجیے گا. قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر ہے، یہ سوال ہے جی. قرآن پاک میں 4 مسجدوں کا ذکر ہے. یہ بس میں یہاں پہ یہ نوٹ کروں گا، ان کے نام لکھ لیں. مسجد احرام ہے، مسجد قباء ہے، مسجد زرار ہے. یہ وہ مسجد تھی جو منافقین نے بنائی تھی اور اس کو استعمال کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا. اسی طرح مسجد اقصیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. قرآن پاک میں 4 مسجدوں کا ذکر ہے. قرآن پاک میں ملائکہ یعنی کہ قرآن پاک میں کتنے فرشتوں کا ذکر ہے. قرآن پاک میں 7 فرشتوں کا ذکر ہے، جن میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، رضوان ہے، ہاروت ماروت، مالک اور رات. یہ 7 فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے. اوکے جی، قرآن پاک میں کتنے بتوں کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں کتنے بتوں کا ذکر ہے؟ تو قرآن پاک میں 8 بتوں کا ذکر ہے. قرآن پاک میں کتنے بتوں کا ذکر ہے؟ 8 بتوں کا ذکر ہے. ود ہے، سوا، یوس، یوگ اور نصر، یہ 5 اکٹھے ایک ہی جگہ پر بیان ہوئے ہیں. اور لات، منات اور عزا یہ 3 ایک دوسری صورت میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کر کے 8 بتوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. اوکے، جو سوال ہے جی قرآن پاک میں کتنے شہروں کا نام آیا ہے؟ قرآن پاک میں 4 شہروں کا نام آیا ہے. 4 شہر کون کون سے ہیں؟ یثرب ہے، مکہ ہے جس کو وادی ذی زرع بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں، مدائن ہے اور روم ہے. سورہ روم بھی جس کے نام پر نازل ہوئی ہے. اوکے جی، اس کے بعد حروف مقطعات ہے. یہ ویسے تفصیل سے ہمارا ڈسکس ہو گیا ہے، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. حروف مقطعات کتنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں؟ وہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. یہ ہمارا کل والا لیکچر تھا اور اس میں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو حروف مقطعات کا ٹاپک ہم نے دیکھ لیا تھا. اوکے جی، اس کے بعد آتے ہیں حوا میم صورتیں. یہ بھی کل ہو گیا تھا لیکن اس کو ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں. حوا میم صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 صورتیں ہیں. اس کے بعد مسبحات، یہ بھی کویسچن ہے، مسبحات صورتیں کتنی ہیں؟ مسبحات صورتیں بھی 7 ہیں. یعنی کہ ایسی صورتیں جو سبحہ یا یسبح یا تسبیحاً سے یا اس کے مشتقات سے شروع ہوتی ہیں. ویسے اب یہ 5 مشہور ہیں سورت جو مسبحات ہیں، جن کو سبحہ کہتے ہیں. سورۃ الحدید ہے، سورۃ الحشر ہے، سورۃ صف ہے، سورۃ جمعہ اور سورۃ تغابن. یہ 5 صورتیں اور 5 کی 5 ہی یہ مدنی صورتیں ہیں. یہ 5 ہیں. اور اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ اور سورہ
دوسری ہے بنی اسرائیل سبحان اللہ اسرا بعبدہ، یہ دونوں بھی صورتیں ملا لیں اس کے ساتھ تو یہ 5 مسبحات صورتیں بنتی ہیں. اوکے یہ 7 سوال ہو گئے. اس کے بعد ہم 8واں سوال شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں. تو لفظ کل سے کل 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں. ایک تو 4 تو مشہور ہے جن کو 4 کل بھی کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون ہے تیسرے نمبر پہ، قل ھو اللہ احد ہے چوتھے نمبر پہ، اور سورہ جن 5ویں نمبر پہ سورہ جن بھی ہے جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد 9واں سوال ہے 3 آیات، یعنی کہ کون سی ایسی کتنی ایسی صورتیں ہیں جن کی آیات 3 ہے. تو وہ 3 صورتیں ہیں، یعنی کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی آیات بھی 3 ہے. ایک تو مشہور ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، دوسرے نمبر پہ والعصر ہے، اور تیسرے نمبر پہ سورہ قریش ہے، لإیلاف قریش. یہ تینوں صورتیں ہیں جن کی آیات 3 ہے. اوکے جی 10ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں انبیاء کے نام پر. انبیاء کے نام پر ایک ہے کہ انبیاء کے کتنے نام آئے ہیں، وہ الگ کویسچن ہے. قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا نام آیا ہے وہ الگ سوال ہے. قرآن پاک میں انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں، وہ 6 صورتیں ہیں. وہ صورتیں کون کون سی؟ سورۃ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ محمد ہے، سورہ نوح ہے، 5ویں نمبر پہ سورہ ہود ہے، اور 6 نمبر پہ سورہ یوسف ہے. یہ 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر آئی ہیں. ساتھ ہی وہ دوسرا ہمارا کویسچن بھی کلیئر کر لیتے ہیں کہ کتنے انبیاء کا نام آیا ہے. یہ بھی کویسچن آیا ہوتا ہے، اور یہ بنیادی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا نام آیا ہے. تو قرآن پاک میں کل 26 انبیاء کرام کا نام آیا ہے. انبیاء کرام 26 ہیں، حروف مقطعات 29 ہیں. یہ دونوں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. سورۃ آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب علیہم السلام، موسیٰ، ہارون، ذوالکفل، حضرت داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، اور یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، عزیر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام. یہ سارے آپ کہہ لیں کہ 26 انبیاء کرام ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. قرآن پاک میں 2 سوال اور دیکھ لیتے ہیں. فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ یہ بھی MCQ آتا ہے. اور قرآن پاک نے یوم الفرقان کس دن کو کہا ہے؟ یہ بھی کویسچن آتا ہے. یوم الفرقان تو مشہور ہے، یہ غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے. اور فتح مبین جو ہے یہ قرآن پاک نے صلح حدیبیہ کو کہا ہے. یہ اصل میں دیکھنے میں تو یہ کامن چیزیں یہ، لیکن چونکہ بنیادی سوالات آنے چاہیے، یہ بڑے ضروری ہیں. اس کے بعد قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے. سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 37 ہے. ان کا پورا نام زید بن حارثہ تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. وہ جہاں پر سورہ الاحزاب میں واقع آتا ہے طلاق دینے کا، اور بعد میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا. اوکے جی یہ سوال ہو گئے. اس کے بعد ایک سوال یہ دیکھیں کہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ سورہ مجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے. کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت دال لفظ دال پر ختم ہوتی ہے؟ یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ ہر آیت کون سی ایسی صورت ہے جس کی ہر آیت جو ہے وہ دال پر ختم ہوتی ہے. تو یہ ایسے ایک چیز یہ نا آپ کے لیے آپ کہہ لیں کہ اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، جس کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ انٹرسٹنگ کویسچن کہاں سے دیکھیں گے؟ ایک چیز دوسرے نمبر کتنے بھی یاد کریں گے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی آپ کہہ لیں کہ حد بندی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں فلاں کتاب سے دیکھ لیں فلاں کتاب سے دیکھ لیں. اس طرح کے انٹرسٹنگ کویسچنز پوچھ لیے بھی جاتے ہیں، اور جتنا میکسیمم آپ ہو سکے آپ اس کو تیاری کیا کریں. میں کوشش کروں گا یہ نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، جتنے کویسچن یہاں پر ہوں گے آپ یہ بھی دیکھ لیں. میں نے بھی کچھ آپ کے سامنے نوٹ کر دیے ہیں 14 کویسچن. اور اس کے بعد اس کا حل کیا ہے؟ پڑھنا. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ مطالعہ جو ہے وہ آپ کا اپنے لیے ہے، اور وہ آپ کے اپنے لیے بڑا ہی ضروری ہے. اوکے جی یہ ہمارا پہلا جو ہماری گفتگو کا پہلا ٹاپک تھا قرآنی سوال و جواب، وہ ہمارے کلیئر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد قرآنی سوال و جواب کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ہم دیکھتے ہیں تفسیر اور
تعویل کا فرق دیکھتے ہیں. اچھا یہ تفسیر عام طور پر دیکھا جائے تو تفسیر اور تعویل کئی حضرات علماء مفسرین جو ہیں وہ اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں اور کچھ اس کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں. بہرحال ہمارا کویسچنز اس کے متعلق ایم سی کیوز نہیں آتا. یہ مطلب تفسیر اور تعویل کا فرق یہ وہ والی کویسچن ہیں جو آپ کو جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے کویسچنز آپ سے کیے جاتے ہیں کہ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے, فلاں نے تفسیر کی تعریف کیا کی ہے, تعویل کی کیا کی ہے, اس میں بنیادی فرق کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہاں پر کچھ ایک دو کویسچنز جو ہمارے ایم سی کیوز کے ریلیٹڈ ہیں جو اس کے متعلق پوچھے جا سکتے ہیں یا پوچھے گئے ہیں مختلف ایگزامز میں وہ ڈسکس کر کے ہم تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. باب جو ہے تفسیر لفظ جو ہے یہ ہم اگر دیکھیں تو یہ باب تفعیل سے ہے. یہ ہمارا کون سا ہے؟ یہ باب تفعیل ہے. فسر یفسر تفسیرا. یہ جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ یہ باب سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ان کو نو ہوگی اس کے بارے میں. یہ فسر یفسر تفسیرا جو اس کے حرف اصلی ہیں وہ ہے فا, سین اور را. یہ تین بنیادی حرف اصلی ہیں اس کے. فسر یفسر تفسیرا کھول کر بیان کر دینا, وضاحت کر دینا. عربی میں فسر کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی سجے سجائے گھوڑے کو اس کے لوازمات کے بغیر یعنی زین, لگام جو اس کے اوپر کاٹھے وغیرہ ڈالتے ہیں اس سب کو ہٹا کر اس کو دکھانا. مطلب کہ دیکھنے میں وہ گھوڑا کے جو دیکھنے میں بڑا ہیلدی نظر آ رہا ہے, اچھے کپڑے پہنے اس نے, جب سب کچھ ہٹا دیا جائے اس کو کھول کر بیان کر دیا جائے, اس کو عربی زبان میں اس کے لیے فسر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن پاک کی وضاحت کرنا یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ ہم آتا لیتے ہیں. دوسرا لفظ ہے ہمارا آج کا تعویل. یہ اکثر لفظ بولا جاتا ہے. میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ ایم سی کیوز بہت مشکل ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ بھی باب تفعیل سے ہے. یہ جو ہمارا باب تفعیل ہے اولا یؤول تعویلا, یہ باب تعویل سے الف واو لام اس کا اول مادہ ہے. کسی شے کی طرف لوٹنے, کسی شے کی طرف لوٹنا مفہوم اس کا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی آل ہیں یعنی وہ کسی بڑی شخصیت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. کسی دلیل کے پیش نظر یہ سارے اس کی ڈیفینیشن ہے. اور ہم آتے ہیں جی فرق, یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کروں کیونکہ ہمارا, میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اتنا ٹاپک اکارڈنگ ٹو ایم سی کیوز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی تفسیر کا تفسیر عام ہوتی ہے, تعویل خاص ہوتی ہے. اسی طرح تفسیر کا عام طور پر مفردات میں استعمال ہوتا ہے اور تعویل کا جملوں پر اطلاق ہوتا ہے. آیت سے ایسا معنی مراد لینا کہ جس کی گنجائش ہو اور وہ آیت کے سیاق و سباق کے مطابق ہو اور قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اسے تعویل کہتے ہیں. اور کسی آیت کے سبب نزول, واقع اور اس کے متعلقہ ذکر کو بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بنیادی چیزیں تھیں. تفسیر اور ڈیفینیشن میں نے صرف ڈسکس کی ہے چونکہ ایم سی کیوز جو ہے ہمارے آپ کہہ لیں کہ وہ ایم سی کیوز پورشن ہم اس کو کور کر رہے ہیں. جب انشاءاللہ العزیز ہم انٹرویو کی تیاری کریں گے وہ والا سیشن ہم چلائیں گے تو انٹرویو کے سیشن میں ہم نے کس طرح پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ العزیز ایک علیحدہ ٹاپک ہوگا. اوکے جی, دو ٹاپک ہو گئے. اور تیسرے نمبر پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تفسیری ماخذ. تفسیری ماخذ سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں, یہ جو مفسرین قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں ان کا سورس کیا ہے, وہ کن چیزوں سے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں, وہ کس چیز کو بیس بناتے ہیں اور کتنی چیزوں کو بیس بنایا جا سکتا ہے. ایک تو سمپل انڈرسٹوڈ سی بات ہے, قرآن ہے, حدیث ہے جو ہم سنتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی علماء مفسرین نے, محدثین نے بہت زیادہ اقسام بیان کی ہیں. میں یہاں پر ان کے نام لکھوں گا جسٹ, اور جو ان کی وضاحت ہے پھر وہ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. امثلہ کوشش کروں گا کہ ہر جو ہماری مثال ہو اس کے ساتھ امثلہ بھی ہو, مثالیں بھی ہوں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے. کیونکہ یاد رکھیے گا جب مثال دی جاتی ہے اور ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ جب مسالہ لگایا جاتا ہے نا تو پھر بات اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو یہ کوئی مسالہ تو لگانا نہیں ہوتا ہم نے, لیکن مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ بات کور ہو جاتی ہے. اوکے جی, تو پہلا ہے القرآن, یعنی کہ میں جس نام لکھوں گا
کہ قرآن کی تفسیر قرآن پاک ہی کرتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے پارے میں آتا ہے جہاں پر حضرت آدم کا اور شیطان کا ذکر آتا ہے, تو وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہہ لیں کہ انہوں نے پھل چکھ لیا اور وہ زمین پر اتار دیے گئے. وہاں پر ایک لفظ آتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, کہ حاصل کیے آدم نے اپنے رب سے کلمات. فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ نے خود ہی بیان کر دیے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب دیکھیے یہاں پر ایک جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم نے کلمات حاصل کی. اب وہ کون سے کلمات ہیں اس کی وضاحت ایک دوسرے پوائنٹ پہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 23 میں اللہ نے خود ہی وضاحت کر دی. تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن, یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. دوسرے نمبر پر آتی ہے بالحدیث, یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر ہم کرتے ہیں حدیث کے ساتھ. مثال کے طور پہ وضو کی بات کر لی جائے, نماز کے طریقے کی بات کر لی جائے, زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کر لی جائے, حج کی ادائیگی کی بات کر لی جائے, وراثت کے احکامات اور اس میں مسائل کی بات کر لی جائے. جتنی بھی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں تفصیلاً ذکر نہیں کی گئیں ان کی وضاحت احادیث مبارکہ میں کی گئی ہے. اور ایک مفسر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے جہاں پر قرآن کو سامنے رکھتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ حدیث مبارکہ الحدیث کو بھی سامنے رکھتا ہے. اچھا, دو چیزیں ہوگی, یہ اگزامپل میں نے آپ کو بتا دی, جتنی بھی اس کے علاوہ چیزیں ہیں وہ ساری حدیث مبارکہ میں ہیں. اوکے جی, تیسرے نمبر پر ہے جی اقوال صحابہ. اقوال صحابہ بھی ماخذ شریعت ہیں اور یہ ضروری ہے ایک مفسر کے لیے کہ وہ ان چیزوں کا دھیان رکھے. مثال کے طور پہ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. قرآن پاک فرماتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اس آیت کی تشریح میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ التہلکہ سے مراد گھر اور مال کی مصروفیت میں لگے رہنا اور جہاد کو چھوڑ بیٹھنا ہے. اب دیکھیں لفظ التہلکہ کی وضاحت ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری سے کی گئی ہے اور یہ اس کو علماء مفسرین نے قبول بھی کیا ہے, ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور اس کو ماننا بھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال صحابہ, یعنی کہ ایک قرآن پاک کے لفظ کی تشریح قرآن پاک کے ایک پڑھنے والے صحابہ کرام نے کی ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پر ظاہری بات ہے صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں. اقوال تابعین, تابعین کا قول بھی جو ہے وہ تفسیری ماخذ کے طور پر علماء مفسرین نے قبول کیا ہے. مثال کے طور پہ انما الصدقات للفقراء, یہ جو سورۃ الانفال میں سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 میں آتا ہے کہ جہاں پر مصارفین زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں 8, انما الصدقات للفقراء والمساکین. اب یہاں پر آج کی تفسیر میں مفسرین نے غنی اور فقیر کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غنی وہ شخص ہے جس کے پاس اصلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ جتنا مال باقی بچ جائے. اور عام مفسرین نے ابو حنیفہ کی تفسیر اس ڈیفینیشن کو قبول کیا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے, یعنی کہ غنی اور فقیر میں فرق. تو بہرحال یعنی کہ قرآن پاک کا ایک لفظ آ گیا انما الصدقات للفقراء, تو فقراء کی وضاحت تابعین جس طرح کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے, تو ان کے الفاظ کو انہوں نے کوٹ کیا ہے, یعنی کہ اس کی وضاحت کی. ہمارے 4 ماخذ ہو گئے اقوال تابعین. 5ویں نمبر پر ہے ہمارا بعقل سلیم. اس کو علماء مفسرین نے 5واں تفسیری ماخذ بیان کیا ہے. ماخذ یعنی کہ کہہ لیں کہ کامن سینس, آپ اس کو اپنے لفظوں میں کہہ لیں کہ دماغ عقل سلیم بھی جس کو قبول کرے, لیکن یہ ماخذ نہیں. اچھا یہاں پر ایک چیز, جب ہم فقہ پڑھیں گے اصول فقہ و علوم الفقہ پڑھیں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن پاک کے بنیادی ماخذ کون ہے, قرآن, حدیث, اجماع, قیاس, اقوال صحابہ, تابعین, استحسان, مسائل مرسلہ وغیرہ وغیرہ. ابھی بس آپ عقل سلیم اس کے ایگزامپل دیکھیں. مثال کے طور پہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہ مشہور آیت ہے سورہ شعراء کی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں خنثی یعنی مخنث جو ہیں, جو ٹرانسجینڈر جو ہیں, ان کا نام یہاں پر ذکر ہی نہیں کیا گیا.
تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مفسر ابن عربی نے کہا کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تو اس میں ٹرانسجنڈر کا بھی ذکر آ گیا، یعنی کہ اس میں جب اللہ نے پہلے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، اور ایک جگہ فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب اس میں ٹرانسجنڈر بھی آ گئی۔ اب یہ جو تفسیر ہے ٹرانسجنڈر کی، یا یہ جو ابن عربی نے کی ہے، یہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اقوال صحابہ میں ہے، نہ اقوال تابعین میں ہے، لیکن کہاں پر ہے؟ بعقل سلیم، یعنی کہ دماغ کو، کامن سینس کو، عقل کو، اجتہاد کو آپ کہہ لیں استعمال کرتے ہوئے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں کے بعد چھٹے نمبر پر آپ کہہ لیں کہ جو عرب، جو بنیادی عرب لسان تھی، عربی زبان تھی، ہم اس کو عربی زبان لکھ لیں یا ہم شاعری کہہ لیں، شعراء کی زبان کو، اس کو بھی علماء مفسرین نے ایک ماخذ کے طور پر قبول کیا ہے۔ ابن عباس کا واقعہ آتا ہے، تفصیل ہے کہ وہ جناب جی اس طرح بیٹھے ہوئے بدو آئے، وہ صحرا بادیہ نشین تھے، شاعری بڑی اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے آ کر کچھ سوال کیے قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے کہ اس کا معنی بتائیے، اس کا معنی بتائیے، تو انہوں نے اس قرآن پاک کی تفسیر کے لیے اشعار کو باقاعدہ ریفرنس کوڈ کیا، تو یہ بھی شاعری کی اقسام کہہ لیں کہ اس میں کوڈ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے 6 بنیادی ماخذ ہیں، تفسیری ماخذ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اوکے جی، تفسیری ماخذ کے بعد ہمارا آج کا چوتھا اور آخری ٹاپک ہے تفسیر کی اقسام۔ یہ تفسیر کی اقسام بہت زیادہ نہیں ہے، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، ہم اس کو 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز ہم کچھ بنیادی تفاسیر کا تعارف بھی دیکھیں گے۔ اس میں ہم تفسیر بالماسور، بنیادی عربی تفسیر، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی کچھ انگلش تفسیر وغیرہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز۔ آج صرف ابھی تفسیر کی اقسام ہی ہم نوٹ کرتے ہیں۔ اوکے جی، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، مشہور چیزیں ہیں، یہ آپ کو آتی ہیں، ایک دفعہ بس گو تھرو ہو جائیں گے ہم، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جو اقسام ہم لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ اس کی ایگزامپل بھی اگر کلیئر ہو جائے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں گے۔ اوکے جی، سب سے پہلی جو مشہور قسم ہے تفسیر بالماسور، یہ کامن ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں ذرا تھوڑی دیر تک لکھنے کے بعد۔ تفسیر بالماسور اثر سے ہے، قرآن پاک لفظ جو اثر ہے، یعنی کہ اثر کہتے ہیں نشان کو، اثر یا اثر مراد ہوتا ہے نشان، اثرات چھوڑ دینا، یہ اردو میں لفظ بولا جاتا ہے، یہ اچھے اثرات نہیں ہے، معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، نشان چھوڑنا۔ مسوری یا اثر روایتی یا نقلی طریقہ کار کو کہتے ہیں، مطلب کہ ایسی تفسیر جس میں قرآن و سنت، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، سیر، تاریخ اور اس طرح کی دیگر مستند تاریخی روایات کو مد نظر رکھتا ہے تفسیر کی جائے، اس کو تفسیر بالماسور کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے اتھینٹک، سب سے مضبوط، سب سے مستند تاریخ اور تفسیر ہے جو قرآن پاک کی جاتی ہے۔ اس کو اصحاب الحدیث بھی کہا جاتا ہے، تفسیر منقول، اس تفسیر کو تفسیر منقول بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے، علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ تفسیر بالماسور کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اچھا، اس کے اپوزٹ دو عام طور پر اگر آپ کسی بھی اسلامک اسٹڈیز کی بک میں دیکھیں یا آپ کسی بھی گائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو تفسیر کی 2 بنیادی اقسام ملیں گی، ایک ہے تفسیر بالماسور اور ایک ہے تفسیر بالرائے۔ دیکھنے میں یہ دونوں بنیادی ہیں اور یہی ہیں دونوں، لیکن اچھا ایک اور چیز، یہ کبھی بھی کویسچن نہیں آئے گا اور کہ تفسیر کی کتنی اقسام ہے، یعنی کہ اس طرح کا ایم سی کیوز نہیں آتا۔ اچھا، تفسیری ماخذ کتنے ہیں، اس کا بھی ایم سی کیوز نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کو بیسک بتایا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے، لیکن یہ پوچھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ دیکھیں جس طرح کہ میں نے تفسیری ماخذ بتائے، کچھ لوگوں نے لسان عربی زبان کو شامل کیا ہے، کچھ نے اس کے علاوہ اجتہاد کو شامل کیا ہے، کچھ نے اس کے علاوہ فتاوی جات کو بھی شامل کیا ہے۔ ہم اس کو یہاں پر کوڈ نہیں کر سکتے، ہر ایک کی اپنی الگ الگ رائے ہے، اور اسی طرح کے ڈاؤٹڈ ایم سی کیو جو ہے وہ کمیشن کے پیپر میں نہیں پوچھتا۔ اسی طرح تفسیر کی جو اقسام ہے دیکھنے میں تو 2 ہیں، بالماسور اور بالرائے۔
لیکن کچھ نے جناب جی علمی، صوفی، نظری، آگے ہم پڑھیں گے عملی، علمی، سائنسی اور بڑی اقسام بیان کی ہیں، 11 12 قسمیں بھی بیان کی ہیں، لیکن ہم اس کو ٹو دی پوائنٹ رہیں گے۔ ہاں جو ہماری بنیادی تفاسیر ہیں جن کا ہم تعارف پڑھیں گے کل، ان کے بارے میں ہم تفسیر پڑھیں گے اور ان کے بارے میں ہم جانیں گے، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ تفسیر کے پورشن میں جس طرح کے اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سر اتنی زیادہ تفاسیر ہیں، اتنی زیادہ تفاسیر لکھی گئی ہیں، کس کس کے نام یاد کریں؟ تو کس کے نام یاد کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں اور کیا کیا چیزیں یاد کرنی، یہ انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے تفسیر کے کویسچن میں۔ اوکے جی، بالمعصور تھا اثر سے اور بالرائے ہے اپنی رائے سے، یعنی کہ اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے۔ اچھا، بالرائے کا مطلب قطعاً یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان اٹھے اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کو قرآن کا جو کچھ سمجھ آئے وہ اس کی تفسیر کر دے، نہیں، تفسیر بالرائے کرنے والا شخص بھی جو ہے وہ قرآن عربی زبان سے، حدیث مبارکہ سے وغیرہ وغیرہ سب سے اس سے نوگو ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے، ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو پھر تفسیر بالرائے ہے، آگے اس کی ہم سب ہیڈنگ بنا لیتے ہیں جی۔ تفسیر بالرائے کی ایک قسم ہے محمود، کچھ تو اچھی سمجھی جاتی ہیں اور کچھ ہے مذموم، ہم اس کو مذموم بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو غیر محمود بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، محمود یعنی کہ ایسی تفسیر یعنی کہ جو اپنی دماغ، سوچ، عقل کے مطابق کی جائے، لیکن اس میں پرانے اقوال صحابہ تابعین عربی زبان کو بھی مد نظر رکھا جائے اور موجودہ کرنٹ سچویشن کو، کرنٹ حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے، اس کو ممدوح جائز بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے مذموم ہے، یعنی کہ ایسی رائے کہ جس میں بالکل، مذموم سے مراد مذمت کی گئی ہے کہ جو بالکل ہی اپنے مسلک کو سپورٹ کرتے ہوئے، اپنے فقہی رجحان کو سپورٹ کرتے ہوئے اور اپنی ذاتیات کو، اپنے ایک خاص گروہ کی مدد کے لیے جو تفسیر کی جائے وہ غیر محمود یا مذموم کہلاتی ہے۔ علماء کرام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ 5ویں نمبر پر ہے تفسیر الصوفی، یعنی کہ صوفیاء کی تعریف ہے۔ یہ بھی آگے دو، بلکہ میں الگ الگ لکھ دیتا ہوں۔ ایک ہے صوفی نظری، یعنی کہ میں ابھی اس کو بتاتا ہوں تو نظری کیا ہے، اور ایک ہے تفسیر الصوفی الفیضی۔ تفسیر الصوفی نظری یہ ہے کہ ایسی تفسیر جن کی بنیاد صرف نظری مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہیں۔ مطلب کیا کہ ایسی بیسک چیزیں کہ جس کی یعنی کہ ہوتی وہ فلسفے کی ہیں، لیکن اس میں عام اہل نظر حضرات بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، جن کا تھوڑا بہت بھی صوفیزم کے بارے میں جان پہچان ہوتی ہے۔ لیکن جو تفسیر صوفی فیضی ہے، یہ فیض یا رمز یا اشارے کو، سمبولک کو کہتے ہیں، ایسی پوشیدہ اشارے جو صرف اہل تصوف ہی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ صوفیزم میں جن کو کمال حاصل ہے، تصوف میں جن کو کمال حاصل ہے، جو ہمارے سلاسل ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ وغیرہ وغیرہ، ان کے جو پیروں کے پیر ہیں، جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ صرف تفسیر الصوفی فیضی وہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز جب ہم تصوف کے بارے میں پڑھیں گے تو یہاں پر یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ 7ویں نمبر پر جی ہماری فقہی تفسیر ہے، ایسی تفسیر جس میں قرآن پاک کو فقہ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ 7 ہی بنیادی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اہم بیان کر دی ہیں۔ فقہی تفاسیر جس میں تفسیرات الاحمدیہ ہے، علامہ ابوبکر جساس الرازی کی تفسیر ہے، حکام القرآن، تفسیر مظہری ہے، ملا احمد جیون حنفی کی تفسیرات الاحمدیہ وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچرز ہے یہ ٹاپک 4 حصوں پہ ڈیوائیڈ تھا۔ قرآنی سوال و جواب تھے، تفسیر اور تعویل تھی، تفسیری ماخذ تھے اور تفسیر کی اقسام تھی۔ کچھ ہم نے بیسک سوال و جواب دیکھے، اس کے بعد تفسیر اور تعویل کا مختصر سا فرق اور اس میں صرف شارٹ کویسچن جو ہمارے MC کو جاتا ہے وہ دیکھے۔ تفسیری ماخذ کو ہم نے دیکھا، قرآن ہے، حدیث ہے، اقوال صحابہ ہے، اقوال تابعین ہے، عقل سلیم ہے، عربی زبان ہے۔ تفسیر کی اقسام میں بالمعصور ہے، سب سے اتھینٹک تفسیر ہے،
بالرائے ہے، اپنی سوچ کے ساتھ کی جائے، اچھی ہے تو محمود ہوگی، نہیں تو مذموم یا غیر محمود سمجھی جائے گی۔ الصوفی نظری ہے کہ عام صوفیزم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ الفیضی سے مراد صوفیزم کی وہ تفسیر ہے جو صرف آپ کہہ لیں کہ اعلیٰ درجے کے جو اہل تصوف ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور فقہی تفسیر وہ ہے جو قرآن پاک کو فقہ کے اعتبار سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے القرآن و علوم القرآن کے تیسرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تفسیر کی مشہور اقسام کے ساتھ ساتھ تفسیر کا بنیادی تعارف کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔